میری قوم کو شبہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذکر اہل بیت اتنا شد و مت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، محبت اہل بیت پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت میں، حالانکہ ہمارے یہاں تو محبت اولیاء پر بھی زور ہے، محبت صحابہ پر بھی زور ہے۔ جو صحابی کا وفادار نہیں ہے ہم اس کو اہل سنت کا غدار سمجھتے ہیں۔ لیکن عنوان کے تحت میں بات کروں کہ اہل بیت اطہار کی محبت پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے سنو، میدان محشر میں تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، میں نے کبھی اس پر بہت بیانات کیے ہیں کہ نعیم کیا ہے، اکثر اقوال پیش کرنے کی کوششیں کی ہے اسی شہر میں، لیکن آج حضرت سیدنا امام محمد باقر جو امام حسین کے سگے پوتے ہیں ان کا قول نقل کرنے لگا ہوں، دھیان سے سننا۔ جب قرآن کی یہ آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا، قدرت کی عدالت میں کھڑے رہو گے، پوچھنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، پوچھنے والا کوئی دنیا کا جج نہیں ہوگا، پوچھنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور ایک بات بھی یہاں تم سے کہہ دوں، سن لیو، جس مسئلے پر سوال ہوگا اس مسئلے میں بچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوں گے، لیکن جب یہ سوال ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو نبی بچائیں گے نہیں، بلکہ نبی اگر تم نے کوتاہی کی ہوگی تو نبی تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے میں تم سے نعیم کے بارے میں پوچھوں گا، نمازیوں، حاجیوں، روزے داروں، ذاکروں، عبادت گزاروں، تسبیح پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سیکھنے والوں، عبادتوں پہ غرور کرنے والوں، سروں پہ ٹوپیاں رکھنے والوں، میرا اللہ فرماتا ہے تم سے نعیم کے بارے میں پوچھوں گا۔ امام مغازلی لکھتے ہیں امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ یہ نعیم کیا ہے، کہ قدرت کی عدالت میں جب پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں تو نعیم کیا ہے، تو فرمایا اللہ تم سے قیامت کے دن ہم اہل بیت کے بارے میں پوچھے گا کہ اہل بیت سے محبت کتنی کی تھی، اہل بیت کی تعظیم کتنی کی تھی، ان سے لگاؤ کتنا کیا تھا، ان کا حق کتنا ادا کیا تھا۔ اللہ اکبر، نماز میں کوتاہی ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت کہیں گے تو اللہ ہے یہ بندہ ہے معاف کر دے، لیکن حضور کہتے ہیں اگر اہل بیت کے احترام اور محبت میں کوتاہی کی ہوگی تو میں تمہارے خلاف کھڑے رہ کر کہوں گا اللہ اس نے میری اہل بیت کے حق میں کوتاہی کی تھی، اب بتاؤ بچائے گا۔ اسی لیے یہ محفل منعقد ہے کہ حق کے اہل بیت جان لو۔ حضور نے برابر کہتے رہے اذکرکم اللہ فی اہل البیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے معاملے میں، اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے معاملے میں۔ فرمایا میرے بعد اللہ تم کو ضرور آزمائے گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو، تمہارا سلوک کیا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، ہاں تمہارا سلوک کیا ہوگا اہل بیت کے معاملے میں، یہی کہ اگر کسی نے ملک کو آزاد کرایا ہے تو اس کی یاد میں تم نے بڑی محفلیں سجائی، اور جس نے پوری کائنات کو باطل کے پنجے سے آزاد کرایا ہے اس کا ذکر گمراہی ہو گیا، اس کا ذکر رفض ہو گیا، اس کے ذکر پہ سوالیہ نشان ہو گئے۔ حیرت ہے، سیریل میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر قوم نے رویا، کسی کے قلم میں جنبش نہیں کی، لیکن ذکر حسین سن کر کوئی رویا، قلم جنبش میں آ گئے، لوگ غصے میں آ گئے، لوگ ترار ہو گئے، لوگ کہنے لگے یہ کیا بدعت ہے۔ میرے عزیز، سوگ منانے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ماتم میرے مذہب میں نہیں،
لیکن ذکر حسین سن کر چپ رہنا یہ بھی نہیں. سب سے پہلے جس نے حسین کی شہادت بیان کی وہ شہادت بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں, اور جس نے سنا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جبریل